الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ رواہ الامام الہمام جلال الدین السیوطی فی دررہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، آج 15 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ، جو اس ٹائم 16 اکتوبر 2022 بروز اتوار میں داخل ہو چکی ہے، میں آپ کے یہاں سیالکوٹ کی ایک عظیم سرزمین پر حضرت مولانا بشیر احمد قاسمی، مولانا نور الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہماری کانفرنس کا عنوان ہے صداقت اہل سنت والجماعت۔ میں نے آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تعارف اہل سنت والجماعت ہے۔ باقی مذہب کے دلائل اپنی جگہ، لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ خود کو مسلمان کہہ لو، بات ختم ہو جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے میں اس بات پہ آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت کیوں ہیں، اہل سنت کا معنی کیا ہے، اور خود کو اہل سنت والجماعت کس کا دیا ہوا لقب سے ملقب کر کے کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا بھائی، اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارا نام مسلمان ہے۔ قرآن کریم نے ہوا سماکم المسلمین کہہ کر ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، اب کچھ لوگ خود کو مسلمان کہہ کر اسلام کے خلاف کوئی ترتیب رکھیں تو پہچان کی بھی کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں ہے؟ تو ہے۔ اسلام لاوارث نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106 نازل ہوئی تو ہمیں حضور پاک نے نام اہل سنت والجماعت دیا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ اٹھائیں، رب کریم فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، کچھ کے چمکتے رہیں گے۔ صحابہ کرام میں 3 صحابی دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، ایک روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں بھی کسی کا چہرہ کالا، کسی کا سفید، اللہ نے دنیا کی بات نہیں کی، قیامت کی بات کی ہے، آخرت کی بات کی ہے، یوم الحساب کی بات کی ہے۔ ادھر کالے رنگ سے کیا مراد ہے، سفید رنگ سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ میرے صحابی یہ حدیث یاد کر لے، جس کے چہرے قیامت میں کالے ہو جائیں گے، وہ عقیدے کی اندر کی تاریکی ہوگی۔ جن کے چہرے سفید ہوں گے
وہ عقیدے کے اندر کی روشنی ہوگی. جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ہم اہل البدع والضلالہ، وہ عقیدے میں اور عمل میں بدعتی ہوں گے، سنت سے ہٹے ہوئے ہوں گے، طریقہ نبوی سے الگ طریقہ اپنائے ہوں گے. اور جن کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے. یہ قرآن کریم کی آیت کی تشریح محبوب کریم نے فرمائی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ہمیں دیا ہے. ہم کسی پیر فقیر، کسی مولوی، عالم، مفتی، محدث و مفسر و فقیہ کا نام لیے ہوئے نہیں بیٹھے، ہم امام الانبیاء کا نام لے کر بیٹھے. تو یہ نام ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے. ایک بات. دوسری بات، اب اہل السنت والجماعہ کیا مطلب؟ لفظی ترجمہ تو ہے سنت والے، والجماعت جماعت والے. کوئی کون سی جماعت مراد ہے؟ کوئی مذہبی، کوئی سیاسی، کوئی سماجی، کوئی فلاحی؟ کیا مراد ہے؟ سنیں، اہل السنہ نبی والے، والجماعت صحابہ والے. سمجھیں، جماعت سے مراد جماعت مصطفیٰ، جماعت سے مراد جماعت پیغمبر، جماعت سے مراد جماعت صحابہ. نبی والے اور صحابہ والے عربی بنتی ہے اہل سنت والجماعت. سوال اٹھتا ہے کہ نبی والے میں تو بات ختم ہو گئی تھی، پھر صحابہ والے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نبی والے تو صحابہ بھی تھے، نبی والے ہم بھی ہیں، تو اہل سنت بات ختم. والجماعت کے لفظ کی ضرورت کیا ہے؟ سنیں، سیالکوٹ کے غیوروں، نبی پاک کی حدیث ہمیں پیغمبر کے صحابہ سمجھاتے ہیں. ہم اپنی عقل استعمال کر کے صحابہ کو کراس کر کے سمجھے تو گمراہی پھیلے گی. ہم اپنی عقل چلائیں، پیٹ سے مسئلہ نکالیں، 2 نمبری دین میں ڈنڈی مارنے کا کام بنے گا. اس لیے اہل سنت دین نبی سے لیں گے، والجماعت تشریح نبی کے صحابہ سے لیں گے. اہل سنت والجماعت دین نبی سے لو، تشریح نبی کے صحابہ سے لو. اور ہمارا چیلنج ہے، اس دھرتی پر 7 بر اعظم ہیں، انٹارکٹیکا 7ویں کو چھوڑ کے 6 بر اعظم میں مخلوقات بستی ہے. دنیا میں اس وقت 8 ارب سے زائد انسان ماں کی پیٹ سے باہر اس وقت دنیا میں موجود ہیں. اس دھرتی پر رسالت مآب کی زبان اقدس سے کوئی اپنا نام دکھا دے کہ ہمیں حضور نے یہ نام دیا ہے، یہ کسی کا کمال نہیں ہے سوائے اہل سنت والجماعت کے. باقی دنیا میں جتنے اہل گھومتے ہیں، اہل فلاں، آل فلاں، آل فلاں، سفید سے لے کر کالے، کالے سے لے کر پیلے، پیلے سے لے کر نیلے، سب کو لے لیں، کوئی ایک بندہ اپنے نبی کی زبان سے اپنا نام نہیں دکھا پائے گا. یہ صرف صداقت ہے اہل سنت والجماعت کی کہ ان کو ان کا نام ہمارے پاک پیغمبر نے دیا. اب سنیں، تو دین نبی سے لیں، تشریح نبی کے صحابی سے پوچھیں. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، صحابی سے تشریح پوچھنے کی ضرورت، نبی سے دین لو، بات ختم. یہ درمیان میں صحابہ لانے کی وجہ سنو. کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے احساس ہے تاریخ بدلی ہے، آپ کا وقت میں نیند نہ آ گئی ہو، ذرا غور کرنا. اہل سنت والجماعت دین نبی سے، تشریح نبی کے صحابی سے. کیا مطلب؟ کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. کسی کو لکھ کے دے دو، وہ سننے والے سے پوچھے گا تو لکھا ہوا سمجھ آئے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ لکھا ہوا تو سمجھ آ جانا چاہیے. اچھا، میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. ادھر دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولیے. آپ لکھ دیں گھڑی. جو پڑھے گا اس کے ذہن میں 4 مطلب آئیں گے کہ کون سی گھڑی. ایک ہے یہ گھڑی
जिस पर टाइम नजर आता है, एक घड़ी और है, बताऊं कौन सी? जब आप हज पर जाएं, अभी उनका नंबर नहीं आया, जब आप हज पर जाएं, रोज़े रसूल के सामने ठहरें और वहां पर सलातो सलाम पढ़ें, अल्लाह आप सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें मिले जाए। जब आप वापस आए, कोई पूछे भाईजान रोज़ा रसूल पे गए थे, कैसा लगा? तो मुमिन जवाब देगा, भाई वो अजीम घड़ी थी जब मैं हुजूर के पास गया, कहेगा। अब आप लिखेंगे लफ्ज़ घड़ी, एक माना टाइम पीस, एक माना वक्त। अब कौन सी घड़ी? सुने, एक जो भाई ने बताई, भाई अब तो सर्दियां आ रही हैं, अगर गर्मियां आ रही हो, बड़ा घड़ा लेने की बंदे के पास वुसअत और तौफीक ना हो, लेकिन बंदा कहेगा बड़ा घड़ा तो नहीं लेता, लेकिन छोटी घड़ी ले लेता हूं। बताएं अब लफ्ज़ घड़ी होगी, क्या माना करोगे? टाइम पीस, जमाना या छोटा मटका? एक और माना भी है। मसलन एक बंदा हदीस लिख के ले आया, मौलाना कासमी साहब को दिखाई, मौलाना ने देखा ये झूठी बात है, लेकिन इस बंदे को किसी ने झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश की है। मौलाना ने फरमाया, बेटा ये घड़ी हुई बात है। क्या है? घड़ी हुई है, घड़ांतु है। अब घड़ी हुई बात का माना झूठ। अब लफ्ज एक है घड़ी, मतलब कितने हैं? टाइम पीस भी मतलब है, जमाना भी मतलब है, छोटा मटका भी मतलब है, झूठ भी मतलब है। अब लफ्ज घड़ी लिखो तो क्या कहोगे, क्या माना है? तो जब तक लिखे हुए को जिसने जिससे सुना था वो नहीं बताएगा, मतलब समझ नहीं आएगा। मैंने कहा हमें अहलो सुन्नत वल जमात दीन नबी से लेंगे, तशरीह सहाबी से लेंगे कि हुजूर बताने वाले हैं, सहाबा सुनने वाले हैं। एक मिसाल और दूं, अब सुने। मैं आपको कहता हूं, पता है स्पीकर 2 नंबर है, ठीक है? तो सारे कहेंगे भाई ये जो स्पीकर चल रहे हैं ये 2 नंबर है। ऐसा है या नहीं है? मैं आपके स्पीकर को नहीं कह रहा हूं, समझा रहा हूं। कोई कहते स्पीकर 2 नंबर है तो यहां जलसे में मुराद यही स्पीकर होगा। लेकिन अगर कौमी असम्बली का इजलास चल रहा हो और स्पीकर करे 2 नंबरी और कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हो जाएं और फरमाए स्पीकर 2 नंबर है, दसो उत्थे केड़ा स्पीकर मुराद होना है? बोलिए, उधर कौन से स्पीकर मुराद होगा? सारे कहेंगे वो एमएनए जो सबको कंट्रोल कर रहा है, ये मुराद है। तो भाई लफ्ज इधर स्पीकर बोले माना और है, उधर स्पीकर बोले माना और है, तो कहने वाले की बात को सुनने वाला समझता है। हमें अहलो सुन्नत वल जमात हुजूर बताने वाले, सहाबा सुनने वाले, इसलिए दीन नबी से लेंगे, तशरीह नबी के सहाबी से लेंगे। एक मिसाल और ले लें। मैं यहां बैठा हूं, मैं कहता हूं मौलाना कादरी साहब पानी दो, कितने लफ्ज बोले हैं? उंगली लफ्ज देख कर बता दें, 2। एक है पानी, एक है दो। इधर बोलूं पानी दो, पानी किस चीज में आएगा? गिलास में। अगर मैं नहा रहा हूं, गुस्ल कर रहा हूं और मैं यही 2 लफ्ज बोलता हूं पानी दो, किस चीज में आएगा? अगर मैं बाथरूम में हूं, वॉशरूम के अंदर से कहता हूं पानी दो, पानी किस चीज में आएगा? लोटे में। मैंने लोटे का नाम नहीं लिया, उधर लोटे में आता है। मैंने बाल्टी का नाम नहीं लिया, उधर बाल्टी में आता है। इधर गिलास का नाम नहीं लिया, पानी गिलास में आता है। क्यों? आप कहेंगे कहने वाले की बात को सुनने वाला समझता है कि जब लफ्ज बोला जा रहा, जहां बोला जा रहा, इस बात का पस मंजर, तह मंजर, पेश मंजर, बैकग्राउंड, मतलब रीजन, वजह, सबब क्या है, कहने वाले की बात को सुनने वाला समझेगा। इधर गिलास में, उधर बाल्टी में, उधर लोटे में आएगा। पता चला जब तक कहने वाले के लिए सुनने वाला न हो, बात समझ नहीं आती। अल्लाह फरमाने वाले
پیغمبر سننے والے، اس لیے آیت قرآن کی ہوگی اللہ سے لیں گے، تشریح قرآن کی ہوگی رسول اللہ سے لیں گے، حضور فرمانے والے حدیث صحابہ سننے والے تو حدیث ہوگی حضور سے لیں گے، تشریح ہوگی صحابہ سے لیں گے۔ اس بنیاد پہ ہم ہیں اہل سنت، جزاک اللہ، شکر ہے آپ سمجھے، ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ کوئی پوچھے کیوں ہو تو آپ کہہ پاؤ کہ ہم دین نبی سے لیتے ہیں، تشریح صحابی سے لیتے ہیں، وہابی سے نہیں لیتے۔ اے سمجھ لو نا، یہ نہیں ہم کسی اور سے نہیں لیتے، ہم صحابی سے لیتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب سنیے، عنوان ہے صداقت اہل سنت والجماعت۔ تو صداقت کا معنی کہ اہل سنت والجماعت کی سچائی، خدا کی قسم میں اس دھرتی پر پوری دنیا گھومتا ہوں، سینتا ہند گھوما ہوں، میں نے بڑے بڑے قسم کے مخلوقات کو چہروں سے بیٹھ کر مقابلے میں دیکھا ہے۔ اہل سنت کے خلاف بولتے تو بہت ہیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں، گفتگو بہت ہوگی، لیکن دلیل کی دنیا میں کوئی اہل سنت والجماعت کو غلط ثابت کر دے، ابھی تک تو کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن اپنے مذہب کی صداقت بیان کرنا میرا رائٹ ہے، فنڈامنٹل آف رائٹس، آئین میں بنیادی حق یہی ہے کہ آپ اپنے مذہب کو کھل کے بتا سکتے ہیں۔ میرے مذہب کی صداقت ہی ایسے ہے، میں یقین مانے میں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، لیکن جب میں کھنگال کے اندر سے بات لیتا ہوں تو بات فائنل وہی نکلتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو لے لیتے ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پہ فرض ہے۔ جب نماز فرض ہے تو نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا کام رب نے اہل سنت والجماعت کو دیا۔ یہاں اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھانے سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک ایک ایک نماز کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے قرآن کریم سے، حدیث نبویہ سے، پیغمبر کے صحابہ کے فتوے سے موجود ہے۔ مثلا جب ہم نیت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کس کے برابر آتے ہیں؟ کان کے۔ اب سنیں، جب ہم کان کی لو کے برابر ہاتھ رکھتے ہیں، اسی پر ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے، شاید آپ پر بھی کوئی اعتراض کر دے، اجی مولوی نو جا کے بھی کھاؤ، حدیث ہے اللہ کے رسول نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، اور واقعی حدیث ہے، وہ سچ کہتا ہے۔ وہ کہے گا تمہارا مولوی کانوں تک ہاتھ اٹھانا سکھا گیا، حدیث تو کندھے تک بھی ہے، تو کندھے تک کیوں نہیں اٹھاتے؟ پھر کوئی اور اٹھے گا، وہ کہے گا ایک حدیث ہے حیا اسد رہی، سینے تک بھی ہاتھ اٹھایا تھا، تو یہ بھی حدیث ہے، تو تم نے صرف کان والی حدیث پکڑی ہوئی ہے، یہ بھی حدیث ہے نا کان والی، ایک ہی پہ لکھے، یہ 2 حدیثیں کیوں چھوڑ دی ہیں؟ تو ہمارے بندے کے ذہن میں 2 باتیں ہوں گی، اگر وہ علماء کے پاس بیٹھا سمجھا ہوگا تو جواب دے گا، اور اگر نہیں بیٹھا ہوگا تو سوچنے تے مجبور تے ہو جانا بھی کوئی گالتے ہے نا، یار کوئی بات تو ہے، یہ بھی حدیث دکھا رہا ہے اور ہمارا مولوی تو مان رہا ہے کہ اس کے پاس حدیث ہے، تو پھر ہم اس پہ عمل کیوں نہ کریں؟ سنو، صداقت اہل سنت پر دلیل پیش کر رہا ہوں میرے دوستو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ یہ معراج کے کہ کسی مسجد کے امام کا نام امام حنیفہ نہیں ہے، وہ صحابہ کا شاگرد ہے، اس نے یہ حدیثیں خود سنی ہیں، پھر کیوں فتویٰ دیا ہے کہ آپ کان کی لو کے برابر رکھو؟ وجہ آؤ سنو۔ امام ابو حنیفہ نے اسی لیے فتویٰ دیا ہے کہ حدیثیں 3 ہیں، سینے تک ہاتھ اٹھایا، کندھے تک ہاتھ اٹھایا، کانوں تک ہاتھ اٹھایا، لیکن کوئی طریقہ ایسا کرو کہ کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے، سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ تو جو ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے اس نے ایک حدیث پہ عمل کیا، کندھے والے نے بھی ایک لے لی، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تینوں پہ عمل کرو۔ جب ہاتھ اٹھاؤ گے نا یوں، سینے سے گزرے گا ایک حدیث پہ عمل، کندھے سے گزرے گا دوسری حدیث پہ عمل، کان کے برابر لگے گا تیسری حدیث پہ عمل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بیٹھا نہیں ہے، اس نے اپنے علماء سے سمجھا نہیں ہے، صرف مخالف کی بات سنی ہے، تو اس کہ یار ساڑھے مولوی کو دلیل تے کمزور ہے نا، یہ دلیل اس کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے اگر تو نے سمجھا ہوتا۔ تو اہل سنت والجماعت کی تو صداقت ہے، جب امام ابو حنیفہ ایک حدیث نہیں چھوڑتا، چھوٹی سے چھوٹی حدیث نہیں چھوڑتا، اور وہ شاگرد پیغمبر کے صحابہ کا ہے،
اس سے اتنی بڑی امید تم رکھ لو کہ وہ حدیث کے معاملے میں نعوذ باللہ غلط بیانی کر جاتا ہے۔ میرے دوستو سنو، جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے قرآن حدیث مانو، ابو حنیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں جی بہت اچھا، میں قرآن حدیث مانتا ہوں، لیکن بتا تیرے مولوی صاحب نے جو تمہیں باتیں بتائی ہیں انہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں؟ ہاں ساڑھے مولوی میں بڑے بڑے کتابیں لکھی ہیں نے، بھئی تیرے مولوی نے بڑی بڑی کتابیں کیوں لکھی ہیں؟ کہتا ہے قرآن حدیث سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا تیرا مولوی قرآن حدیث سمجھانے کے لیے کتابیں لکھ دے تو مان گیا، صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ سمجھا دے تو وہ نہیں ماننا؟ یا تے آنکھ میرے مولوی ککھ نہیں لکھیا پھر تو میں مانوں گا۔ جب آپ کے مولانا صاحب کتابیں لکھ لکھ کے تمہیں سمجھاتے رہیں، کتابیں لکھ لکھ کے تمہیں بتاتے رہیں، کتابیں لکھ لکھ کے تمہارے پاس رکھتے رہیں تو بالکل ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد لکھوا دیتے کیرا سپ لڑ جانا ہے۔ میرے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو سمجھا نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، میں ٹیکسلا گیا، انجینئر علی مرزا کے 3-4 اسٹوڈنٹ تھے، وہ میرے سے ملنے آئے اور مجھے آ کر سوالات کرنے لگے مجھ سے، مفتی صاحب یہ بتا دیں یہ بتا دیں یہ میں نے بڑی تسلی سے سنا۔ وجہ یہ ہے کہ اہل سنت حق پر ہیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کسی قسم کا بھی، بھئی دلیل ہمارے پاس ہے، ان کے پاس چرب زبانی ہے تو وہ چرب زبانی ہم منٹ میں یوں پکڑ سکتے ہیں، ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے۔ جب انہوں نے 3-4 سوال کر لیا نا، میں نے کہا اب سنو بیٹا میں آپ سے بھی 1-2 باتیں کرتا ہوں، آپ کے سوالات کا خلاصہ کیا ہے مجھے یہ بتا دو۔ تو انہوں نے کہا جی ساڑھے سوالات کا خلاصہ ہے، وہ کہنے لگے ہمارے سوالات کا خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، کہتے آپ بھی مانتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ امام بخاری کے خلاف بات کیوں بتاتے ہیں؟ امام بخاری والی بات مان لیں امام ابو حنیفہ۔ میں نے کہا ٹھیک، اب میں کچھ کہوں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے شروع میں ان کو تھوڑا اپنے اوپر حاوی کرنے کے لیے راستہ دیا۔ میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ امام بخاری بہت بڑا آدمی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو چاہیے تھا کہ اس محدث کی بات مان لیں جس نے صحیح بخاری جیسی کتاب لکھی ہے۔ اب وہ تھوڑے ہنسے گئے، مولوی ساڑھے چاکی چاہ گیا، ہو گئی بات۔ میں نے کہا جی، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے امام بخاری کب پیدا ہوئے اور امام ابو حنیفہ کب فوت ہوئے؟ اچھا ان کو کوئی نہیں پتہ۔ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا آپ کا امام ہے گوگل، ذرا گوگل کر لو، گوگل پہ چیک کرو امام ابو حنیفہ کب فوت ہوئے۔ انہوں نے گوگل سے کتابیں نکالی، چیک کیا، کہنے لگے جی 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ میں نے کہا اوکے، اب دیکھو امام بخاری پیدا کب ہوئے؟ انہوں نے گوگل کیا تو کہتے ہیں 194 ہجری میں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ امام ابو حنیفہ کو فوت ہوئے جب آدھی صدی پوری ہو رہی تھی، اس وقت امام بخاری پیدا ہوا ہے، اب بتا بڑا امام کون ہے؟ یقین مانے ان کی ٹیک جا کر یوں لگی۔ میں نے کہا بیٹا تمہیں پٹی انجینئر نے یہی پڑھائی ہے، امام ابو حنیفہ امام بخاری کی مانتا؟ بابا امام بخاری تو ابو حنیفہ کے فوت ہونے کے آدھی صدی بعد پیدا ہوا ہے۔ تو اچھا مولوی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ غور کبھی نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائیو آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ ایک انجینئر کے پاس گئے ہیں۔ انجینئر کے پاس جاؤ، اگر وہ الیکٹریکل انجینئر ہے وہ آپ کو بجلی کی تاریں بتائے گا کہ وائرنگ کیسے لگے گی۔ اگر وہ سول انجینئر ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس چھت پر کتنی بوری سیمنٹ لگے گی۔ اگر وہ میکینیکل ہے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ جو کسی مشین کی میکینزم ہوتا ہے یہ کیسے چلے گا۔ اور اگر وہ عالم ہے تو وہ بتائے گا آپ کو کہ مسئلے کیسے بتاتے ہیں۔ آپ کے انجینئر صاحب عالم ہے؟ ہاں مسئلے تو بتاتے ہیں۔ میں نے کہا 1 منٹ، عالم ہے؟ عالم ہونے کے 8 سال پڑے جاتے ہیں، 8 سال۔ پہلے سال کا نام ہے اولا، دوسرا ثانیہ، تیسرا ثالثہ، چوتھا رابعہ، پانچواں خامسہ اور چھٹا سادسہ، ساتواں سابعہ، آٹھواں ثامنہ دورہ حدیث۔ 8 سال پڑے جاتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے ان میں سے کوئی 1 سال پڑھا ہے؟ جی نہیں، وہ تو مولویوں کے مخالف ہے، وہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ وہ حافظ ہے؟ جی نہیں، اس نے تو حفظ نہیں کیا، اسے تو دیکھ کے پڑھنے میں اٹک آتی ہے۔ اچھا وہ قاری ہے؟ جی وہ قاری واری بھی کوئی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں میرا قرآن صحیح ہے، امام کعبہ کا غلط ہے۔ آپ کلپ سنیں آپ حیران ہو جائیں گے، وہ سکے امام کعبہ نے قرآن پڑھا نہیں آتا جی میں مینو آتا ہے، وہ تو ایسا قاری نہیں ہے، وہ تو قہاری ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا جب عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے انجینئر، اس سے جا کر پوچھے میری تھلی ٹیڑھی ہے کتنی اینٹیں لگاؤں، میری گلی ٹیڑھی ہے کتنی تار گول لگاؤں، تو اس سے مسئلہ چیک کرانے گیا۔ ہاں وہ انجینئر ہونے کے ساتھ عالم ہوتا تو ضرور اس کی بات سنتا۔ ہمارے ہاں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم
عالم بھی ہیں انجینئر بھی ہیں. آج تک کسی نے اعتراض کیا ہے؟ جی نہیں. عالم بھی ہیں انجینئر بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ عالم ہوتا تو بات ہوتی. اب میرے نوجوان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اس کے پاس پہنچ گیا ہے جو صرف انجینئر ہے. اگر آپ اپنوں کے پاس بیٹھے ہوتے، جیسے میں نے ہاتھ اٹھانے کی بات کی ہے کہ آپ یہاں یہ حدیث آپ نے یوں سمجھا ہوتا، کبھی آپ گمراہ نہ ہوتے. حضرت مولانا کا آج کا پروگرام رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائیو اپنے مذہب کو دلائل کے ساتھ سمجھ جاؤ. ہو گئی بات. دوسری بات پہ آتے، ہم نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں، اس کے بعد امام کے پیچھے ٹھہر گئے، امام نے بھی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی، قرآن کریم پڑھا، سورۃ الفاتحہ بھی، اگلی سورت بھی. کیا ہم نے بھی امام کے پیچھے پڑھنا ہے یا نہیں؟ اب جب ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کو ایک بندہ کہہ دے حدیث پاک میں ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسے کہو یہ حدیث میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا ایمان، میرے ایمان کی روشنی. لیکن بھائی حدیث کا نمبر بعد میں ہے، قرآن کا نمبر پہلے ہے. دلیل دینے میں قرآن سے مجھے دکھا دے قرآن امام کے پیچھے پڑھو یا نہیں، اس بارے میں ہاں ہو تو بھی دکھا دے، نہ ہو تو بھی دکھا دے. اگر یہاں مسئلہ نہیں ہوگا پھر حدیث کی طرف جائیں گے. یاد رکھیں مخالف کے پاس اس مسئلے پر قرآن کریم کی دلیل نہیں ہے. کبھی تلاشی تو لینا، پوچھے تو صحیح بھئی آپ اس مسئلے پہ قرآن کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کی وجہ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204. رب کریم نے 2 حکم دیے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، مشہور 3 آیت. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ اللہ کی تمہارے اوپر کیا نازل ہو؟ رحمتیں نازل ہوں. قرآن اللہ کا سورت اعراف ہے، آیت نمبر 204 ہے. رب کریم نے فرمایا قرآن پڑھا جائے تو قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو. اور جب اللہ منع کرتا ہے حضور پاک کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ لہٰذا حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو تو سمجھ چکا ہے. اگر آپ نے اس مسئلے پر اپنے علماء کے پاس بیٹھ کے تیاری کی ہوتی تو آپ کو صداقت اہل سنت والجماعت پتہ ہوتی. لیکن ہمارے بندے نے اپنوں کے پاس بیٹھ کر تیاری نہیں کی، پریشان ہو جاتا ہے. میرے دوستو سیالکوٹ کے غیوروں میں بات بڑی وضاحت سے کہتا ہوں، ایک غلطی ہمارے کی ہے، ایک ہمارے مخالف کی ہے. ہمارے اپنے بندے کی اور ہمارے مخالف کی غلطی کیا ہے؟ ہمارے اپنے بندے نے دلیل نہیں سمجھی اور ہمارا مخالف بھی دلیل نہیں سمجھ سکا. اگر وہ سمجھ جاتا اعتراض نہ کرتا اور اپنا سمجھ جاتا تو جواب دے دیتا. اس نے نہیں سمجھی اعتراض کر دیا، اس نے نہیں سمجھی جواب نہ دے سکا. یہ سمجھ جاتا تو وہ پوچھتا نہیں اور یہ بتا سکتا. تو میرے دوستو مسئلہ یہ ہے، میں نے کہا قرآن ہے، قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھو، وہ چاہے سورت فاتحہ ہو یا اگلی سورت ہو. اچھا کچھ ایسے ظالم بھی ہیں جو کہتے ہیں حدیث پاک میں سورت فاتحہ کو قرآن تو نہیں کہا گیا. اچھا کیا کہا گیا؟ کہتے ہیں ام القرآن. تو یہ قرآن نہیں ہے، یہ ام القرآن ہے. تو میں نے کہا جی ام القرآن قرآن نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، حضرت اماں حوا کیا ہے؟ ام الانسان ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. تھک گئے ہیں جی آنکھوں تو دعا کرا دیتے. حضرت اماں حوا کون ہے؟ ام الانسان. انسان ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلی عورت انسان ہے. تو سورت فاتحہ ام القرآن ہے، خود بھی قرآن ہے. اور اگر سورت فاتحہ قرآن نہیں ہے تو قرآن کریم اسے قرآن کیوں کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. تو رب نے قرآن کہا ہے. تو بھائیو ایسے ڈنڈی نہیں ماریں گے. تو قرآن کہتا ہے قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو تو کیا کریں گے؟ لا محالہ وہ آپ کو کہے گا. پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اسے کہ وہ ہم بتاتے ہیں.
وہ ہمارے اوپر رہا. اتنی جلدی کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا تیرا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے سرین ایئر لائن کا جہاز جا رہا ہے؟ 2 منٹ صبر کر لے, پہلے قرآن والا مسئلہ حل کر لئیے. بھئی قرآن کہتے ہیں قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو, اس لیے ہم نماز میں نہیں پڑھتے. وہ آپ کو کہے گا اچھا ظہر اثر میں تو پڑھ لو نا, پھر ہاں ظہر اثر میں پڑھ لو. آپ کہنا کیوں بھئی اس میں امام نہیں پڑھتا؟ کس نے کہا نہیں پڑھتا؟ امام ظہر میں نہیں پڑھتا, بولیے اثر میں نہیں پڑھتا. فرق یہ ہے وہاں اونچا پڑھتا ہے, یہاں آہستہ پڑھتا ہے. پڑھتا تو ادھر بھی ہے. تو قرآن نے 2 حکم دیے ہیں بھائیو, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے آہستہ بھی اونچا بھی دونوں شامل تھے, حکم 2 دیے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, غور سے سنو. سنا تب جاتا ہے جب اونچا پڑھا جائے. تو پہلا حکم اونچی نماز کا ہے. وَأَنصِتُوا, چپ رہو, جب آواز نہ آئے تب بھی چپ رہو. تو نمازیں 2 تھی, جہری اور سری, اونچی اور آہستہ. حکم بھی 2 ہے, اونچا پڑھ رہا ہو تو سننا شروع کر دو غور سے, آہستہ پڑھ رہا ہو تو چپ کر جاؤ. حکم 2 ہیں. تو پوری نماز کا حکم ہے. اب پھر کہ حدیث دا مطلب, اسے کہ 1 منٹ بات پوری کر لیں. یہی تو مسئلہ ہے, ہم نے گفتگو کرنا سیکھی نہیں ہے. یقین مانے شکار کو پکڑ کے کھیلنے دی چسی اپنی ہے. اس طرح جب آپ دلیل دیں گے نا, پھر اس کا ایک بوجھا تے خالی ہو جانا ہے نا. ایک دلیل تو میری گئی, اب حدیث پاک پہ. بھائیو جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, میرے ایمان کا حصہ ہے. صحیح حدیث ہے. کہتے پھر, تو میں نے کہا بھائی یہ حدیث وہابی سے نہیں صحابی سے سمجھ. سنو, صحابی سے سمجھ. آؤ صحابہ کے پاس جاتے ہیں. جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ, حضور پاک کے عظیم صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں شاگردوں نے پوچھا استاد جی آپ حضور کی حدیث سنا رہے ہیں, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. کیا مطلب ہے؟ مقتدی کے لیے ہے, امام کے لیے ہے, اکیلے نمازی کے لیے کس کے لیے ہے؟ صحابی کہتا ہے انما اذا کان وحدہ, یہ حضور نے اکیلے نمازی کو حکم دیا ہے, مقتدی کو نہیں دیا. میرے بھائی حدیث صحابی سے سمجھ, آیت حضور سے سمجھ, فیصلہ ہو جائے گا. فرقہ واریت کا جن بوتل میں بند ہو جائے گا, لڑائی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. حدیث تو ہم مانتے ہیں اکیلے نمازی کے لیے. صحابی بتا رہا ہے جو شاگرد اللہ کے رسول کا ہے. امام ترمذی لکھ رہے ہیں, جامع ترمذی جلد اول لکھ رہے ہیں انما اذا کان وحدہ, اکیلے نمازی کو حکم ہے, مقتدی کو نہیں ہے. تجھے کس نے کہا مقتدی پہ فٹ کر؟ تو لہٰذا نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی. قرآن بھی ہمارے پاس, حضور کا فرمان بھی ہمارے پاس. ہون دس تیرے کل کی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ تب ہے جب آپ نے سمجھ جاؤ. آؤ تھوڑا آگے آئے. اس کے بعد ہے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو جائے, پھر کیا چیز کی باری آتی ہے؟ آمین. اب مسئلہ رہا آمین کا. آمین کا مسئلہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں آمین کہنی چاہیے لیکن آہستہ. ہم آمین کے منکر نہیں ہیں. آپ آمین کہتے ہیں نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں. آمین کہنی چاہیے لیکن آہستہ. میرے بھائی کہتے ہیں آمین کہنی چاہیے لیکن اونچی. میں نے کہا آؤ فیصلہ کرا لیتے ہیں, کوئی دلیل آپ بھی دکھا دو, کوئی میں بھی دکھا دیتا ہوں. جی فرمائیں. میں نے کہا آپ کہتے ہیں اونچی کہو, کوئی دلیل؟ کہتے تو کہتے ہیں آہستہ کہو, دلیل. میں نے کہا چلو پہلے دلیل میں پیش کر دیتا ہوں. آمین کیا چیز ہے؟ آمین کس چیز کا نام ہے؟ بخاری شریف میں لکھا ہے قال عطا آمین دعاء, کہ آمین دعا ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا دعا کے 2 طریقے ہیں, آہستہ بھی مانگی جاتی ہے اونچی بھی, لیکن کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, بہترین دعا آہستہ ہے. قرآن کہتا ہے بہترین دعا آہستہ, اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی.
صرف خالق و مخلوق کے درمیان ہے. تو آمین دعا ہے, اور قرآن کہتا ہے دعا کیسے کرو, اچھا طریقہ ہے کہ آہستہ کرو. ہم اسی لیے آمین کو دعا سمجھتے ہیں اور آہستہ کہتے ہیں. میں نے قرآن سے دلیل دے دی اور حدیث سے, تو فرما. اب سنو, وہ ہمیں دلیل دیتا ہے, جامع ترمذی میں ہے, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین ومد بہا صوتا. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے میں نے آمین سنی, حضور نے نماز میں آمین اونچی کہی. اسے کو بالکل سر آنکھوں پہ. یہ حدیث تو میں مانتا ہوں, لیکن مجھے ایمان سے بتا. سیالکوٹ والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لو, میں سوال پوچھنے لگا ہوں, جواب اس بچوں کے بس کی بات نہیں ہے. حدیث ہے, سچی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, حضور نے اونچی کہی. لیکن بھائیو ایک فیصلہ ایمان سے بتا دو, حضور امام تھے یا مقتدی تھے؟ بولیے بولیے. تو بھی امام کو کہے اونچی کہے, تو مقتدیوں کیوں کہتا ہے؟ نہیں سمجھے. 10 اللہ کے رسول نے تو امام بن کے اونچی کہی ہے, اور تو میرے مقتدیوں کو خراب کر رہا ہے. بھائیو تھوڑا گزارا, امام کو کہہ دے فیصلہ ہو جائے گا. حضور مقتدی تو نہیں, حضور تو امام ہے. صرف صحابہ کے نہیں, امام الانبیاء ہے, حضور تو انبیاء کے امام ہے. تو حضور نے امام بن کے اونچی کہی, اور تو مقتدیوں کیوں کہتا ہے؟ کوئی جواب اس دھرتی پہ نہیں ہے. آؤ میں جواب دیتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے چلو مولانا حضور نے اونچی فرمائی تو تمہارا امام اونچی کہہ دے, انہوں نے تو چھڑ دو, اپنے گھر دی گل کر لو, پھر تمہارا اونچی کہہ دے, یہ اونچی کیوں نہیں کہتا؟ سنیں, میں کہتا ہوں اسی کے ساتھ اگلی لائن میں ایک اور حدیث بھی ہے. یہی صحابی کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین وخفض بہا صوتا. میں نے حضور پاک کی آمین اونچی سنی تھی تو آہستہ بھی حضور آمین کہتے تھے. اب حدیثیں 2 ہو گئی ہیں, آہستہ بھی اونچی بھی. تو اب پھر تو ہم جواب دیتے ہیں حضور پاک نے صرف آمین اونچی نہیں کہی. ایک حدیث میں ہے حضور پاک نے سبحانک اللہم کی جگہ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے کھڑے ہو کے, یہ بھی اونچی کہی. التحیات للہ والصلوات بھی ایک حدیث میں اونچی پڑھی. تو پھر یہ تم اونچی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ان سب کا جواب ہے کہ حضور پاک نے صحابہ کو سمجھایا تھا جو نئے نئے ایمان لائے تھے کہ ان جگہوں میں میں چپ نہیں رہتا, میں یہ عمل کرتا ہوں. بیان جواز کے لیے تھا, سب کو سمجھان. عام عمل نہیں تھا کہ ہر وقت کرو, ہر وقت آہستہ والا تھا جو قرآن کے مطابق تھا. اونچی پڑھ کے ایک دفعہ بتائی تھی کہ ادھر میں آہستہ نہیں پڑھتا, ادھر میں خاموش نہیں رہتا, میں یہ پڑھتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن میرے بھائی کو خدا پاک حج پہ لے جائے, اس نے کام خراب کر کے رکھ دیا ہے, اور ہمارا مقتدی کو بھی اللہ حج پہ لے جائے, اس نے اپنے مولوی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. اب اگلی بات سنیں, اگر وہ کوئی صحابی والی روایت پیش کر دے جس میں صحابہ نے اونچی کہی ہو, پھر ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ لے آؤ. کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے, صحیح بخاری میں ہے, امن ابن زبیر ومن معہ فإن للمسجد لجتن. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آمین کہی اور ساتھیوں نے بھی آمین کہی, مسجد نبوی گونج اٹھی. تو اس میں تو سب کی بات آ گئی. تو اب سب کہیں. میں نے کہا میرے بھائیو یہ حدیث میری سر آنکھوں پہ. 2 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال, اگر صحابہ کی تم نے ماننی ہے تو حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کرائی ہے, وہاں صحابی تمہیں کیوں بھول جاتا ہے؟ حضرت عثمان نے جمعہ کی 2 اذانیں شروع کرائی ہیں, وہاں اتنا بڑا خلیفہ راشد دوہرا داماد صحابی کیوں بھول جاتا ہے؟ تو ہی گزارا ہے, کوئی ٹھنڈ پائیے. اچھا ایک بات میں اور کرتا ہوں, یہ جو حدیث ہے کہ صحابہ نے اونچی آمین کہی حضرت ابن زبیر کے ساتھ اور مسجد گونج اٹھی, مجھے بتا اس میں نماز کا لفظ کہاں ہے؟ یہ تو دعا والی آمین تھی. میں کہتا ہوں اللہ تم سب کو مدینہ لے جائے. مسجد گونج اٹھی آمین پہ, یہ نماز والی ہے؟ بھائی اس صحابی نے دعا کی تھی, صحابہ نے آمین کہی تھی, اس حدیث میں تو نماز کا لفظ ہی نہیں ہے. تھوڑا گزارا میرے بھائی, جہاں آمین دیکھتا ہے نماز پہ فٹ کر دیتا ہے. تھوڑا ابھی حضرت مولانا کہہ رہے تھے نا, وہ قنوت نازلہ نو قنوت وتر تو فٹ کر دیتے ہیں. تھوڑا گزارا, تھوڑا سا گزارا بھائی. یوں نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. سنیں ایک مسئلہ میں سنا دوں. ایک ساتھی نے مجھے کہا مولانا مسلم شریف میں حدیث ہے اذا امن الامام فامنوا, امام امین کرے تو تم بھی امین کرو. فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں نماز میں، تو اس کی پچھلے گناہ بخشے گئے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بالکل حدیث ہے، میں مانتا ہوں، میں نے حدیث پڑھی ہے، سر آنکھوں پہ میرے ایمان کا حصہ۔ امام آمین کہے، تم بھی آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی وہ تو بخشا گیا۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں۔ کہتے پھر میں نے کہا مجھے یہ بتا، تم نے کبھی فرشتے کی آمین سنی ہے نماز میں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا حضور نے کیا فرمایا، فرشتے آمین کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اب حضور نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اور ہم نے تو آج تک نہیں سنی، اب کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی ایک ہی جواب ہے کہ فرشتہ آہستہ آمین کہتا ہے، فرشتہ آہستہ کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کی آمین فرشتے کے ساتھ مل گئی بخشا گیا، تیری تب ملے گی، وہ بھی آہستہ کہے تو بھی آہستہ کہے۔ وہ آہستہ کہے تو اونچی کہے، تیری کیسے ملے گی؟ بھائی توافق کا ایک معنی توافق بالالفاظ ہے، دوسرا معنی توافق بالکیفیت بھی تو ہے نا، کہ کیفیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے۔ لوگ سمجھتے ہیں آمین کی الف وہ جہاں شروع کرے نون جہاں ختم کرے یہ ملنا ہے۔ بھائیو اگر یہ ملنا ہے تو آواز ملنا بھی تو ہے نا۔ تو اس نے آہستہ کہی، ہم نے بھی آہستہ کہہ دیں، فیصلہ ہو گیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ سو تو نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ آ جائیں رفع الیدین کا۔ ابھی جو مولانا بیان کر رہے تھے بے رفع الیدین، یہ جو نماز کا رفع الیدین ہے یہ چوتھا مسئلہ ہے، اور ہمارے بھائی اس کو پہلا لے کر آتے ہیں۔ یہ رکوع کے وقت ہے، اس سے پہلے ہاتھ اٹھانا ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، اس کے بعد آمین ہے، چوتھے نمبر پہ رفع الیدین ہے۔ اگر آپ کی تیاری ہوگی نا، کوئی آپ کے ساتھ بات کرے گا تو آپ اسے کہیں گے چوتھے مسئلے پہ بعد میں، پہلے تین پہ طے کر لے، پہلے انہیں تین کا جواب دے دے پھر اگلی گل کریں گے۔ لیکن ہمارے والے کیا کرتے ہیں، وہ نوالا بنا کے منہ میں دیتے ہم چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی نہیں، اسے کہا چوتھا مسئلہ چوتھے نمبر پہ، پہلے تین حل کر لے۔ امید ہے کہ جب پہلے تین آپ نے شروع کیے نا، دوسرے تیسرے کی باری ہوگی، بچوں نے آپ کے سامنے بیٹھنا نہیں ہے۔ اچھا میں چوتھے پہ آ جاتا ہوں، نو ایشو، اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی ہم تو کرتے ہیں، اللہ اکبر کر کے نماز پہ ہاتھ باندھتے ہیں، یہ بھی رفع الیدین ہے۔ کہتے نہیں، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے کرنا چاہیے۔ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، ایمان سے۔ جو صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنا رہے ہیں، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرو، وہی صحابی سجدے میں رفع الیدین سناتے ہیں یا نہیں سناتے؟ کہتے ہیں سناتے ہیں۔ میں نے کہا تو سجدے میں کیوں نہیں کرتا؟ وہی صحابی سنا رہے ہیں۔ مالک ابن حویرث کی صحیح حدیث جامع نسائی میں موجود ہے، سنن نسائی میں، وہی صحابی سجدے میں بھی رفع الیدین بتا رہے ہیں کہ رفع الیدین کرو سجدے میں جاؤ، رفع الیدین کرو سجدے سے اٹھو۔ تو کیا بات ہے، تو صحابی کی آدھی بات مانتے آدھی چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں سجدے کا رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اس کے منسوخ ہونے کی کوئی آیت حدیث پڑھ دے، اس کی آیت حدیث میں پڑھ دوں گا۔ میرا بچہ بات پوری کر، ادھوری نہ کر۔ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، تجھے یاد ہے، سجدے پہ جاتے سجدے سے سر اٹھاتے، اسی حدیث پاک صحابی بتا رہے، پوری بات کرنا۔ کہتے نہیں وہ منع ہے۔ میں نے کہا سجدہ دو بار ہے، دو بار جاتے دو بار آتے، کتنے ہو گئے؟ 4 مرتبہ۔ اور رکوع پہ تو ایک مرتبہ ہے نا، ایک مرتبہ رکوع ہے تو ایک بار جاتے ایک بار آتے، 2 ہے۔ میں اگر 2 جگہ رفع الیدین نہیں کرتا میں حدیث کا منکر ہوں، اور تو سجدے پہ 2 دفعہ آتے اور جاتے 4 دفعہ نہیں کرتا، تو بھی منکر حدیث ہے۔ اپنے لیے بھی فیصلہ کر لینا، صرف مینو تانا دین واسطے میں حدیث پاک آ جاندی ہے، اپنے لیے حدیث نہیں ہے۔ اچھا اب خاموش۔ میں نے کہا بھائیو تھوڑا گزارا، تھوڑا سا گزارا نہیں، یہ جو حدیث ہے حضور رفع الیدین کرتے تھے، صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں۔ میں نے کہا ایک منٹ، صحیح مسلم سچی کتاب ہے؟ سچی ہے۔ میں نے کہا لکھ دے۔ جب لکھ دے نا، صحیح مسلم جلد اول کتاب الصلاۃ صفحہ 181 ورقے کی 22 سیٹ قدیمی کتب خانہ کراچی، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث، خرج رسول اللہ وکنا صلینا، حضور پاک علیہ السلام آئے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے رفع الیدین کیا تو حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، اوے اللہ کے بندے رفع الیدین کیوں کر رہے ہو؟ کأنہا اذناب خیل شمس، شریر گھوڑوں کی طرح دم نہ ہلاؤ،
اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کر کے نماز پڑھو۔ یہ کسی مولوی کا لفظ نہیں، یہ حضور پاک کا فرمان ہے اور صحیح مسلم ہے۔ اب بتاؤ، مجھے کہتے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس سے مراد سلام والا رفع یدین ہے۔ میں نے کہا حضور نے نماز میں تو بات سلام کی نہیں کی، امام نووی کی بات تو لایا ہے۔ اور نہیں مانتا تو ابو حنیفہ کی نہیں مانتا جو صحابہ کا شاگرد ہے، اور ماننے پہ آیا تو امام نووی کی مان گیا جو صحابہ کے 700 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ تھوڑا گزارا میرے بھائی، میرے نکے نکے بچے نے میرے تے رحم کر، کیا مسئلہ ہے؟ اور تو نے نہیں ماننا تو صحابہ کے شاگرد کی نہیں مانی، اور ماننے پہ آیا تو امام نووی ویسے مولوی کی مان گیا جو صحابہ کے 700 سال بعد پیدا ہوا۔ کہتا نووی کی بات ہے اور سناتا ہمیں حدیث ہے، تو کہنا میں اہل نووی ہوں، میں مان لیتا، اہل نووی کہہ دیتا۔ ایک مولوی تواڈے کول کہ ساڈے کول، پھر ویکھاں گے وڈا کیڑا ہے، پھر دیکھیں گے۔ تھی تیرے پاس مولوی کی بات اور تو نے ہمیں کہہ دیا تم نے حدیث نہیں مانی، بتا یہ خیانت نہیں ہے؟ تو پہلی جواب۔ دوسرا جواب کہ اگر ایک مولوی صاحب کہتا ہے اس سے مراد سلام والا ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑا عالم ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا للرکوع ویفید النسخ، یہ رکوع کے لیے ہے اس لیے رکوع کی حدیثیں منع ہو گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک مولوی تیرے پاس ہے، ایک ہمارے پاس ہے۔ پھر میں نے اس مسئلے پہ 10 علماء اکٹھے کیے ہیں جن نے اس کو رکوع پر فٹ کیا کہ رکوع میں رفع یدین نہیں کرو۔ پھر ایک مولوی تیرے کول تو 10 ساڑھے کول۔ اب بتا، اگر بات مولوی کی ہے تو وزن لے لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے نماز کے اندر فرمایا ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ سلام سے تو بندہ نماز سے باہر چلا جاتا ہے، رکوع میں نماز کے اندر ہوتا ہے، تو لہذا یہ نماز کے اندر والا رفع یدین مراد ہے۔ فوراً پلٹ کے کہے گا اچھا جب تم تکبیر تحریمہ کہتے ہو تم بھی تو رفع یدین کرتے اللہ اکبر، پھر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی وہ نماز سے پہلے والا ہے، وہ تو نماز سے شروع ہے، تو جو کر رہا ہے وہ نماز کے اندر والا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضور کی حدیث ہے کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ تو تھوڑا گزارا بھائی ہو، تھوڑا گزارا، ایسے نہیں کہے کہ ان کے پاس بھی حدیث نہیں ہے۔ میں ایک علاقے میں گیا ہوں، یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، غالباً میرا جانا ہوا ہے، یہ برہان انٹرچینج آپ جائیے نا، یہ حسن عبدال کا ہے، وہاں پر ایک مولوی صاحب آیا اور اس نے سر پہ قرآن کریم رکھا، کوئی نقوی صاحب تھے، انہوں نے سر پہ قرآن کریم رکھ کے کہا اللہ کی قسم لوگو، حضور پاک نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، اگر مولوی دکھا دے میں تو سر پہ قرآن رکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی سبحان اللہ، مجھے آ گئی پرچی، مولانا جواب دیں۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے تو سچ کہا ہے، سچ کہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، حضور نے کوئی نماز رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ مولوی سے پوچھے رکوع والی یا تکبیر تحریمہ والی؟ حضور جب بھی نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کرتے، رفع یدین جیسے آپ اور ہم بھی حضور کی اتباع میں کرتے ہیں۔ اے مولوی بڑا سیانا ہے، اس رکوع دا فرق نہیں کیتیا، اس مطلق رفع الیدین کبھی قرآن ہی سچا ہو جاوے تو مذہب ہی سچا ہو جاوے۔ کیسی اس نے ڈنڈی ماری ہے؟ میں نے کہا ڈنڈی ہم سمجھتے ہیں، دس از مائی پرسنل فیلڈ، یہ میرا ذاتی میدان ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ڈنڈی پکڑنی کیسے، عام بندے کے سامنے تو پریشان کر جائے گا۔ تو بھائی ہو تھوڑا گزارا، تو یہ اہل السنت والجماعت ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی صداقت ہے، ایک ایک مسئلے پہ اللہ کا قرآن بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، یاد کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ اللہ تعالیٰ آپ کو رم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کل بہت سے لوگ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، پیر ذوالفقار صاحب کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، کچھ فرما دیں۔ بھائیو، یہ علماء حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب حضور پاک کے وارث ہیں، تو عالم نبی کا وارث ہے۔ جب کچھ غلط لوگوں نے نبی پر باتیں کی تھی تو نبی کے وارث پر بھی کریں گے نا، تو نبی کے وارث پہ بولتے ہیں تو وہ اپنا کردار اور اپنی تربیت بتا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے جو آدمی اپنی تربیت بتا رہا ہو اس کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ ہمارے گاؤں میں امام صاحب ہیں، وہ حضرت معاویہ اور ان کو صحابی مانتے ہیں، لیکن رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، ان کے پیچھے نماز کا حکم فرما دیں۔ بھئی جو صحابی ہے نا وہ رضی اللہ عنہ ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ جو حضرت معاویہ کو صحابی کہے، رضی اللہ عنہ نہ کہے، اس سے پوچھے پھر تیرا حضرت معاویہ کے بارے میں ایمان کیا ہے؟ اگر وہ حضرت معاویہ سے اللہ کی رضا نہیں مانتا تو اس کا معنی ہے یہ اہل بیت کو نہیں مانتا۔ کیوں؟
اہل بیت کے امام، دوسرے نمبر پہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں گئے، ان بھائیوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی اور پوری زندگی ان کی اطاعت کی، تا دم وفات ان کے خلاف نہیں اٹھے، ان کو تسلیم کیا۔ تو جو آدمی امام حسن حسین کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو امام حسن حسین کے امام حضرت معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہے، اور اگر نہیں کہتا تو کتی چورانہ رلی کھلوتی ہے۔ بات کچھ اور ہے بھائیو، میں اس مولوی کے ایمان کا بھی قائل نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز کی بات ہے، تو میں اس طرح کے معاملات کو نہیں سمجھتا۔ میرے ذہن میں سوال آیا ہے، آپ نے فرمایا فرشتوں کی امین آہستہ ہے، تو تم بھی آہستہ کہو، قیاس درست نہیں ہے کیونکہ وہ فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ بھائیو پہلی غلطی میں تو قیاس اس نے کیا تھا جس نے یہ روایت پیش کی، تو قیاس وہ کرے تو ٹھیک ہے، ہم قیاس سے جواب دے تو کیوں غلط ہے؟ دوسری بات کہ اس مسئلے پر میں قرآن بھی تو پیش کر چکا ہوں، ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، کہ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ مانگو، تو قرآن کے ساتھ قیاس پیش کر دیں تو قرآن سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، قیاس سے مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ تو میں نے ترتیب میں پہلے قرآن اس لیے پیش کیا تاکہ آپ کے ذہن میں سوال نہ آئے، لیکن پتہ نہیں آپ کے ذہن میں سوال پھر بھی آ گیا۔ اگر گھوڑے کے دم والی حدیث ٹھیک ہے تو نبی پاک نے عمل کیا، بھائی حضور پاک نے چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا صحابہ کو پھر منع کیا، خود چھوڑا منع کیا، تو جس کو حضور چھوڑ کے خود منع کر دیں تو ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، میں کہوں گا کیا پاگلوں والا کام کر رہا ہے، اور وہ کہے حضور پاک نے 17 مہینے ادھر منہ کیا تھا، تو میں کہوں گا بعد میں چھوڑ بھی تو دیا تھا۔ تو بھائیو جس کو حضور نے چھوڑ دیا ہے اسی کو فرمایا شریر گھوڑوں کی دم کیوں ہلاتے ہو، یہ حضور پاک نے فرمایا ہے، کہ میں نے اپنی جیب سے نہیں فرمایا۔ اہل سنت و جماعت کا کیا مطلب ہے؟ اہل سنت و جماعت لفظ نہیں ہے، حضور پاک نے جو لفظ فرمایا ہے وہ ہے اہل سنت والجماع، یہ لفظ حضور کا ہے۔ اہل سنت و جماعت شاید فارسی میں کہتے ہوں، لیکن ہم فارسی کی بات نہیں کرتے، ہم عربی کی بات کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لفظ جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں اسے والا آ گیا، اہل سنت والجماعت والا آتا ہے، وال نہ پاؤ۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، اگر یہی ول ہے تو پھر قرآن میں بھی آتا ہے یاسین والقرآن، اتھے ہی ول کاٹ دو، کتوں تسی ول کڈنا ہے، یہ ول پنجابی والا نہیں ہے، یہ ول عربی والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔